آج کا ٹاپک ہے فاسلز اور فاسلائزیشن. سب سے پہلے فاسل اور پھر فاسلائزیشن کے پاس چلے جاتے ہیں. فاسلز کیا ہے؟ فاسل لاطین ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ٹو ڈیگ آؤٹ، کود لینا. مطلب اس کی جو ڈیفینیشن ہے سمپل میں یہ وہ اسٹڈی ہوتا ہے جس میں ڈیڈ آرگینک ریمینز آف آرگینزمز اور پارٹس پریزرو ان جیولوجیکل راکس، سیڈیمنٹری راکس کالڈ فاسلز. اس میں ہم اس فاسلز، اس ریکارڈس کے بارے میں، لیونگ لائف کی اس ریکارڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ پریزرو ہوتا ہے ایک سیڈیمنٹری راکس میں، چٹانوں میں جو ہے نا وہ پریزرو ہو چکے ہیں. اسکوف 1975 میں اسے ایسے ڈسکس کر دیتے ہیں کہ مطلب این اسپیسیمن مین پریزرو فارم ڈیٹ ایکسپلینس اور ڈیمانسٹریٹ دا فزیکل ایویڈنس مین مادی جو ثبوت ہوتا ہے وہ آف کرنسی آف اینسینٹ لائف، پرانی جو زندگیاں تھے اس کے مطلب پرانی جو لیونگ لائفس تھی اس کے بارے میں ایویڈنس پیش کر دیتا ہے. دا اسٹڈی آف فاسلز آف پلانٹس لائف آف جیولوجیکل فاسٹ از کالڈ پیلیو باٹنی وچ آر لیونگ ان پاسٹ بٹ ناؤ اسٹل. اگر یہ فاسلز ہم پلانٹس کی بیس پہ اسٹڈی کر دیتے تھے اسے پیلیو باٹنی کہتے ہیں، اور اگر ہم یہ فاسل جو ہے نا اینیمل کی بیس پہ اسٹڈی کر دیتے تھے اسے پیلیوزوالوجی کہتے ہیں. نیکسٹ پیج. Sometime under certain circumstances the degeneration of plants body stops، اور any living bodies جو ہے نا اس کی degeneration stop ہوتا ہے، ایسی کنڈیشن آتی ہے. the parts of the plant the parts of the body remain invisible. وہ parts جو ہوتے ہیں وہ invisible ہوتا ہے، مطلب ایکسپوز نہیں ہوتا ایئر کو اور واٹرس کو تاکہ اس کا ڈی جنریشن ہو جائے. دیس ریمین آر نون ایز فاسلز. اس ریمینس کو فاسلز کہتے ہیں. دیز فاسلز آر لائف لیس. یہ لائف لیس ہوتا ہے کیونکہ اسے آکسیجن جو بیسکس ہے واٹر یہ پرووائڈ نہیں ہوتے. ان فیکٹ فاسلز آر امپریشن آف باڈیز. حقیقت میں یہ باڈیز کی امپریشن ہوتے ہیں یا اس کی کچھ اعضاء کی امپریشن ہوتے ہیں جو کہ پہلے موجود ہوتے ہیں اور ابھی موجود نہیں ہوتے ہیں. یہ موسٹلی جو ہے نا یہ پریزرو ہوتا ہے راکس میں، اور کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے، پریزرویٹیو میڈیم ہو سکتے ہیں. ناؤ دے آر ریکوائرڈ ٹو ڈیگ آؤٹ. اب اسی راک سے جو ہے نا اس کو نکالنے کے لیے تمہیں اسے کودنا پڑے گا. یہ کچھ تصاویر آپ کے سامنے ہے آرکیالوجسٹ کی ہے اور پھر اس کی پریزرویٹیو فارمز کی ہے. یہ فش کی بھی ہے، ٹری ٹرنک بھی ہے اور سٹیمز بھی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ پیج میں ہم جاتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس فاسل کو ہم ڈسکس کیوں کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جو ہے نا پائلوجینیٹک ٹینڈنسی جو ہوتا ہے، مطلب جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ایولیوشنس کے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے آرگینزم کے بیچوں بیچ. فاسل پلانٹس گیو اے ہسٹوریکل اپروچ ان بٹوین پلانٹ کنگڈم. جو پلانٹس کنگڈمس ہوتا ہے یا اینیملس کنگڈم ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ گروپس ہوتے ہیں اور مطلب آرڈرز ہوتے ہیں، فیملیز ہوتے ہیں، اس کے بیچوں بیچ ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی، اور ہسٹوریکل اپروچ جو ایک دوسرے کے ہوتے ہیں اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. فاسل آر ہیلپ فل ان کلاسیفیکیشن. یہ کلاسیفیکیشن میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے. فاسل کو اسٹڈی کرنا اور فزکس کی لائف کو اسٹڈی کر کے آپ لوگ جو ہے نا کلاسیفیکیشن کو کر سکتے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ اور لاسٹ جو ہے نا یہ اناٹمی میں بہت امپورٹنس رکھتے ہیں کہ آپ فریزن کی لائف کی جو اناٹمی ہے اور فاسٹ کی جو لائف کی اناٹمی ہے اسے ڈسکرپٹ کر دیتے ہیں، مطلب بیان کر دیتے ہیں اور پھر اسے کمپیئر کر دیتے ہیں کمپیریٹیو اناٹمی کی بیس پہ. تو نیکسٹ ہم جا رہے ہیں فاسلائزیشن. فاسلائزیشن مطلب یہ ہے کہ یہ فاسلز بنتے کیسے ہیں. تو یہ فاسلز کچھ یوں ہی بنتے ہیں. تو یہ فاسل کچھ کئی قسموں سے بنتے ہیں جو کہ مطلب اب ہم جا رہے ہیں اسے ڈسکس کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے ہے میومیفیکیشن. میومیفیکیشن ایسا ٹائپس ہوتا ہے کہ اس میں باڈی کو اسی طرح سے پریزرو کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی سافٹ جو فارم ہوتے ہیں، مطلب جو بلڈس ہے یا فلیش ہے وہ بھی انٹیکٹ ہو جاتا ہے اس کے باڈی کے ساتھ. تو اس میں دو قسم مزید آتے ہیں، ایک ایمبیڈڈ فاسل ہے اور ایک اور ہے ایمبیڈڈ فاسلز. تو سب سے پہلے ہم آئس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس میں جو پریزرویٹیو میڈیم ہوتا ہے وہ آئس ہوگا. دے آر ریئر، یہ بہت کم ہوتے ہیں. دے آر فارم ان آرگینزم کوکلی ان فروزن ان بوائز. یہ اس وقت میں ہوتا ہے جب آرگینزم کی لائف لیس ہوتا ہے، مطلب لائف اس کی چلی جاتی ہے تو اسے
فوراً آئس میں جو ہے نا وہ فریزرو کر دیا جائے. تو یہ اس کیس میں ہوتا ہے. آگے جا کے یہ جو ہے نا تصویروں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو لیوس ہے اس کو آئس میں ایمبیڈ کر دیا گیا ہے, فلاورس کو بھی کیا گیا ہے. اور آگے ہمارے ساتھ جو ہے نا ایمبر ٹائپ ہے, تو ایمبر ایمبیڈڈ ان ایمبرز, مطلب ایمبرز میں جو ایمبیڈڈ فارم ہوتا ہے. تو یہ فوسیلائز ریزینس جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جو کہ گڈ پریزرویٹیو ہے, مطلب اچھا میڈیم ہے پریزرویشن کے لیے. انسیکٹ یا اسپائڈرز یا فالن گرینز جو ہے نا وہ اس میں ایمبیڈڈ ہو جاتا ہے, بیکم اسٹرکٹ ان ریزنس. ریزنس جو ہوتا ہے وہ پلانٹس کے جو ٹرنکس ہوتے ہیں اس سے باہر نکلتے ہیں, اس میں انٹیکٹ ہو جاتا ہے یا اسٹرکٹ ہو جاتا ہے, مطلب اس میں اٹک جاتے ہیں. جو کہ کونیفرس ٹریز جو ہے نا اس موسٹلی وہاں سے یہ نکلتے ہیں یہ ریزین. تو اسی وقت اس ریزین کو سافٹ فارم میں موجود ہوتا ہے, اور جب ٹائم گزر جاتا ہے تو یہ واٹر لاس کر دیتا ہے اور یہ ہارڈن بن جاتا ہے. اس ہارڈن فارم کو ایمبر کہتے ہیں, ریزین کے ہارڈن فارم کو ایمبر کہتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا باڈی کی پارٹس جو ہے نا لیونگ باڈی کی پارٹس جو ہے نا پریزرو ہوتا ہے. آپ لوگ پہلی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں, یہ فلاورس ہے, فلاور کی پولن گرینز ہے, اسٹائل ہے, اوری ہے وغیرہ, یہ پریزرو ہو چکا ہے. پھر لیوز بھی ہے, اینڈ کی جو ہے نا بھی پریزرویشن ہو چکی ہے. اور ریزین جو سافٹ فارم میں ٹری ٹرنکس کی اوپر موجود ہوتا ہے, تو یہ اس کی تصویر ہے. اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اوپر. ایکچوئل ریمینز اب فرسٹ ہو چکا ہے, سیکنڈ جو ہے نا ایکچوئل ریمینز آف ہارڈن پارٹس. یہ وہ پریزرویشن ہے, یہ مطلب یہ وہ فاسلائزیشن کی وہ پروسیس ہے جس میں ہارڈ پامپ جو ہے نا باڈی کی پریزرو ہوتے ہیں, جیسے کہ بون, ہڈیاں یا مطلب دانت یا شیلز جو ہوتے ہیں باڈی کی جو اوپر وہ شیلز ہوتے ہیں, یا ہوڈی ٹیشوز جو ہے نا پریزرو ہوتا ہے. دے آر ریزسٹنٹ ٹو ڈیکے, مطلب یہ تو ہارڈن ہوتے ہیں, یہ جلدی ڈیکے نہیں ہو سکتی, تو یہ پریزرو ہوتا ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیم کے جو ہے نا پریزرویشن بھی ہو چکا ہے ریزن میں, اور ایک جو ہے نا راکس میں ٹری ٹرنکس کی بھی پریزرویشن ہو چکے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے نا سرفیس پریزرویشن ہے. سرفیس پریزرویشن جو ہے نا ایسے کچھ ایکسپلین ہوتا ہے کہ ایکچوئل ٹیشوز آف دا آرگینزم از ڈیکیڈ اینڈ ڈسٹرائڈ. ایکچوئل جو ٹیشوز ہوتا ہے وہ ڈسٹرائی ہوتا ہے اور ڈیکیڈ ہوتا ہے. پاسل جو ہے نا وہ پام ہوتا ہے سرفیس کنفیگوریشن, مطلب اس کی سرفیس کنفیگوریشن ہوتا ہے, اس کی سرفیس کسی اور کمپاؤنڈس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پل ہوتے ہیں. when they are buried in soft sediments, soft sediments میں اسی کو پریزرو کیا جاتا ہے. کائنڈز آف سرفیس پریزرویشن کو ابھی آگے جو ہے نا جا کے ایکسپلین کیا گیا ہے. تو اٹ از اے نیگیٹیو فرنٹ آف ایکچوئل میٹیریل. جو ایکچوئل میٹیریل ہوتا ہے اس کی ایک فرنٹ ہوتا ہے, ایکچوئل میں وہ موجود نہیں ہوتا ہے, ایک فرنٹ ہوتا ہے. مین فلیٹ آبجیکٹ ایگزامپل, پلیٹ آبجیکٹ مطلب یا لیوس یا اینی تھنگس ہو سکتا ہے. تو وہ جب سیڈیمنٹ ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, کاربن آف اوریجنل ٹیشو از آکسیڈائز. کاربن جو ہے نا وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے, باڈی کی جو پارٹس ہوتا ہے وہ آکسیڈائز ہو رہا ہے. اونلی ون امپریشن از لیفٹ, ایک سادہ سا امپریشن جو ہے نا وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ لوگ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں فلاور کی امپریشن بھی چھوڑ چکے ہیں اور لیوز کی بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایکچوئل پارٹس اس میں موجود نہیں ہوتے ہیں امپریشن میں. اب سیکنڈ جو ہے نا وہ مولڈز آتا ہے. اٹ از فارم وین آرگینزم ڈیکے اینڈ ڈسپیئر انٹائرلی, لیونگ نتھنگ آن دا گراؤنڈ بٹ امپریشن ان فارم آف ہالو مولڈس. یہ وہ ٹائپس ہے جس میں آرگینزم جو ہے نا وہ ٹوٹلی ڈسپیئر ہو جاتا ہے, بٹ ہالو مولڈس چھوڑ جاتا ہے. کہاں پر؟ ایک راکس میں یا ایک زمین میں یا ایک چٹان میں امپریشن ہی چھوڑ جاتا ہے, جس کو ہالو مولڈس کے نام دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک نیگیٹیو فرنٹ ہوتا ہے ایکچوئل میٹیریل کے. اب کیسٹ ہے, تو کیسٹ آر فارم وین دا ہالو molds are again filled by the hardened mineral material like lime, silica, clay, sand, etc. جب یہ نیگیٹو مولڈز امپریشن جو ہوتا ہے, ہالو امپریشن جو ہوتا ہے, یہ پلڈ ہو جاتا ہے بائی منرلز یا لائمز یا سیلیکا یا مطلب سینڈ یا کلے کے ذریعے. تو اس پرفیکٹ پازیٹیو ریپلیکا, مطلب یہ پرفیکٹ فرنٹ ہوتا ہے اس باڈی کی جو کہ پل ہوتا ہے سیلیکا سے یا لائم سے, تو اس کو کیسٹ کہا جاتا ہے. اب نیکسٹ جاتے ہیں ہم, تو ایک کمپریشن ہے. کمپریشن اٹ از اے فارم آف پلانٹس, اٹ از ان دس فارم
پلانٹ اور پلانٹس پارٹس، مطلب اینی لیونگ آرگنزم کے پارٹس کو یہ ہائیلی کمپریسڈ ہوتا ہے ڈیو ٹو ہائی ویٹس آف راکس لائنگ اوور دھیمز، جو کہ اس کے اوپر بڑی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ کمپریسڈ ہوتا ہے. دا لیونگ ٹیشو آف بریڈ آبجیکٹ لوز دیئر واٹر اینڈ کولیپس. جو مطلب یہ جو زیادہ سے زیادہ آرگینزم ہو یا بہت سے آرگینزم ہو جو کہ راکس کی امپریشن کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کولیپس ہوتا ہے، اس کی جو مطلب سیپریشن ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے اور ایک کمپلیکس سا کمپاؤنڈ بنا دیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمپریشن کہتے ہیں. کمپلیکس کائنڈ آف کمپریشن از کول جو ہے نا کوئلہ اس کا اچھا اگزامپل ہے. اب پانچواں جو ہے نا وہ فٹریفیکیشن آتا ہے. تو فٹریفیکیشن از آر منرلائز سیلولر پریزرویشن. یہ اس میں سیلولر آرگینزم جو ہے نا اس کے بجائے اس کو انپلٹ کیا گیا جاتا ہے minerals کے ذریعے. These fossils are formed when the plants or organisms get buried in a sediment soil. The organic matter is replaced through particle by particle and volume by volume by minerals matter. یہ تو آپ لوگ سمجھ بھی چکے ہوگے کہ مطلب ڈیڈ آرگینزم کی جو باڈی ہوتا ہے وہ والیوم بائی والیوم، سائز بائی سائز جو ہے نا پارٹیکل بائی پارٹیکل ریپلیس ہوتا ہے منرل کے ذریعے. Vitrified fossils look actual plant's body or animal specimen, and particularly all the details. Examples: cell sheath, stomata, cell content, nuclei, even chromosome are well preserved. اس میں یہ سب کچھ جو بیسکس ہوتا ہے وہ well preserved ہوتا ہے منرلس کے اندر. اب کیمیکل فاسلز ہے، آئی تھنک یہ جو ہے نا لاسٹ ہے. تو یہ some of the chemical substances is amino acid, chlorophyll, hydrocarbon, etc. may be found in free forms. یہ free form میں موجود ہے in the rocks or incorporated مطلب infilled with the vitrified fossils for formation. vitrified جو فاسل ہوتا ہے اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے کیمیکلس کے ذریعے. The chemical substance might be exerted or secreted by organism. یہ آرگینزم کی وجہ سے بھی سیکریٹ ہو سکتا ہے by abiotic synthesis آف دا ریموٹ پاسٹ، جو کہ پہلے انہوں نے فاسٹ میں جیولوجیکل پاسٹ میں اس نے پروڈیوس کیا ہوگا. آپ اس تصویر کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم یہ پہلا والا تصویر جو ہے نا لے لیتے ہیں، یہ وہ فرنٹ ہے، اور فرنٹ میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کاربونیٹس کی کیمیکل کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پل ہو چکا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. آپ اگر فاسل کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. والسلام.